لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہے تب بھی مزے میں ہے، اور ایک وقت تک کھانا میسر ہے تب بھی یہ شخص خوش نصیب اور کامیاب ہے۔ اللہ کے پیارے بندوں میں، اللہ سے محبت کرنے والوں میں اسی قسم کے دونوں رخ نظر آتے ہیں۔ کہیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مالدار، اور کہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص، کہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص، اور کہیں خبیب سولیوں پہ لٹکنے والا شخص۔ لیکن قرآن دونوں کے بارے میں کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ قرآن ان سب کے بارے میں کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں صرف ان سے راضی نہیں بلکہ اس جماعت کی جو پیروی کرے گا میں ان سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ سے محبت یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں داخل کی ہے۔ جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے، اگر اس پرندے کو سبھی چیزیں آپ دیتے رہیں لیکن اس کو اپنی اصل غذا نہ دی جائے تو وہ پرندہ پنجرے کے اندر تڑپتا رہتا ہے، اسے کسی کروٹ سکون نہیں ملتا۔ چاہے آپ پنجرے کو اٹھا کر بڑے محل میں رکھ دیں، بڑے کوٹھی میں رکھ دیں، بڑی گاڑی میں رکھ دیں، ساحل سمندر پہ لے کے جائیں، کلب میں لے جائیں، دنیا کی خوبصورت جگہ پر لے کے چلے جائیں، لیکن اس پرندے کی گھبراہٹ ختم نہیں ہوگی، تڑپنا ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس پرندے کو تو اصل غذا کی ضرورت ہے۔ آپ اسے پانی دے دیں، اسے دانہ دے دیں، وہ پرسکون ہو جائے گا۔ اور جب اسے سکون ملے گا تو محلات میں رکھیں تب بھی وہ سکون میں پنجرے کے اندر، اور جھونپڑی کے اندر رکھیں تب بھی سکون کے اندر ہے، اسے اپنی قیمتی زندگی میسر ہے۔ اسی طرح میرا اور آپ کا ایک ظاہری پنجرہ یہ جسم ہے، اور ایک اندر باطن کا انسان ہے۔ باطن کے انسان کی غذا اللہ کی محبت ہے، اگر وہ اسے نصیب نہیں، اللہ کا تعلق نصیب نہیں، تو ظاہری پنجرے کو آپ بڑی بڑی کوٹھیوں میں رکھیں، لاکھوں کی گاڑیوں میں گھمائیں پھرائیں، ساحل سمندر پہ لے کے جائیں، کلبوں میں لے کے چلے جائیں، زر برق لباس پہنا دیں، اعلیٰ قسم کی محفلیں اور مجالس اس کے لیے سجا دیں، اچھے سے اچھا کپڑا اسے زیب تن کرا دیں، دسترخوان پر خوبصورت قسم کے کھانے آپ نچھاور کر دیں، بڑی محفلیں اس کے لیے سجا دیں، سب کچھ اس ظاہری جسم کو تو راحت شاید مل جائے لیکن اندر کا انسان پھر بھی تڑپتا رہے گا، اور دنیا اس کا منظر دکھا رہی ہے۔ دنیا اس کا منظر دکھا رہی ہے کہ آج کے انسان کے ظاہری راحت کے لیے سب کچھ موجود ہے جو پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ پہلے کبھی انسان نے ان سہولیات کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن اللہ کی قسم جتنا آج کا انسان پریشان اور تڑپ رہا ہے شاید انسان نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسی زندگی بھی آئے گی کہ آدمی کہے گا اس سے موت ہی اچھی تھی، اس سے مر جانا ہی اچھا تھا، اس سے نہیں ہوتا تو اچھا تھا۔ راحتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں، نعمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں، سہولیات کی بھی کوئی انتہا نہیں، مادی اسباب کی بھی کوئی انتہا نہیں، لیکن اندر کے انسان کی بے چینی کا کوئی حال نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک ہے راحت کے اسباب اور ایک ہے راحت، ایک ہے اسباب راحت اور ایک ہے راحت، ایک ہے اسباب سکون اور ایک ہے سکون، ایک ہے عزت کے اسباب اور ایک ہے حقیقی عزت، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ اسباب راحت تو اپنے نافرمانوں کو، اپنے باغیوں کو، کافروں کو، منافقوں کو، سبھی کو دے دیتا ہے، لیکن راحت، سکون، یہ چین، یہ اسی نصیب ہوتی ہے جسے اندر اللہ کا تعلق نصیب ہو۔ دنیا کوئی ایک انسان ایسا نظر نہیں آئے گا کہ اللہ کا نافرمانی کر رہا ہے اور وہ کہے کہ مجھے سکون مل چکا ہے، بے چین تڑپتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ میرے اللہ کا یہ ضابطہ ہے، جب تک اپنے محسن کو نہیں پہچانو گے، جب تک اسے راضی نہیں کرو گے تو یہ نعمتوں کی شکلیں تو تمہارے پاس رہیں گی، لیکن نعمتوں کی جو حقیقت راحت ہے، سکون ہے، محبتیں ہیں، الفتیں، اس سے محروم کر دوں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں نعمتوں کی تذکری بھی کر رہا اور پھر اپنی طرف متوجہ بھی کر رہا کہ اپنے محسن حقیقی کو پہچان لو تاکہ ان نعمتوں سے صحیح فائدہ اٹھا سکو۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہو،
عزت کا گھر اللہ نے دے رکھا ہے، عزت کی روزی اللہ نے دے رکھی ہے، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر عزت اللہ نے دے رکھی ہے، صحت اللہ نے دے رکھی ہے، جسم پہ بے شمار نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ ارے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار کرنے پہ آؤ تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں شمار تو کر لو ذرا، شمار کرنے پہ آؤ تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ نادان انسان یہ سب کا حق جانتا ہے۔ آج اس نے اپنے دل کے اندر نہ جانے کون کون سے بت پال رکھے ہیں، لیکن آج حقیقی محسن کو ہی فراموش کر کیے بیٹھا ہے۔ سارے بتوں کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، نہ جانے کس کس سے اس نے تعلق بنا رکھا ہے، مال کی محبت بھی ہے، ہاں عزت کی اور جاہ کی شہرت کی محبت بھی اس کے دل کے اندر بھی ہے، نہ جانے دنیا کے اندر کون کون سے مصنوعی خدا بنا رکھے ہیں جن کے سامنے جھکنا، جن کے سامنے ہاتھ پھیلانا، جن کے سامنے ذلت برداشت کرنا یہ اپنے لیے عزت سمجھتا ہے، اور معبود حقیقی کے سامنے جھکنا بھول گیا ہے۔ آج رب کے سامنے سجدے اس کے لیے دشوار بن گئے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کے لیے دشوار ہو گئے، رب کے سامنے جھولی پھیلانا اس کے لیے دشوار ہو گیا، رب کے سامنے پھیلانے کے لیے وقت کا نکالنا اس کے لیے دشوار ہو گیا، رب کے در پہ آنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ ارے کھلاتا رب ہے، پلاتا رب ہے، دیتا رب ہے، عزتیں رب نے دے رکھی ہیں، اول تا آخر انعامات کا سلسلہ رب کا ہے، اور پھر اسی کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کو شمار تو کر، کس نے تجھے پیدا کیا، کس نے تجھے پلوالا، کس نے تجھے پروان چڑھایا، اور اب کس کی نعمتیں تو استعمال کر رہا ہے۔ اگر وہ لینے پہ آئے، ہاں وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، وہ لینے پہ آئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ وہ اللہ یہ تماشے بھی دکھاتا ہے، اللہ یہ تماشے بھی دکھا رہا ہے کہ میرا بندہ ہو سکتا ہے ان تماشوں سے میری طرف رجوع کر لے، چلتے چلتے کاروبار فیل ہو جاتا ہے، کروڑوں پتی زیرو میں آ جاتا ہے، ہاں اس کو دیکھو کینسر ہو گیا، اس کو دیکھو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کا دیکھو دماغ کی رگ فیل ہو گئی ہے، یہ دیکھو پوری کی پوری بس آگ کے اندر آ کے تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ یہ سارے تماشے اللہ دکھا رہا ہے۔ ارے اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر خبردار کر رہا ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ارے ہر نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اگر وہ نہ دینے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں دے سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، وہ دروازے ہی بند کر دے، وہ عطا کے دروازے ہی بند کر دے، وہ دینے کے سلسلے ہی ختم کر دے تو پھر کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ اسی کی عطا ہے جس کی وجہ سے آج زندگی گزر رہی ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے انسان کچھ تو خیال کر کہ اتنا رب کریم ہے جس نے تجھے بن مانگے یہ عطا کیا ہے، بغیر استحقاق کے عطا کیا، تو اس کا حقدار نہیں تھا، ہاں تو اس سے زیادہ قیمتی لوگ صلاحیتیں والے لوگ تھے، لیکن تجھے اللہ نے عزت کا گھر دیا ہے، تجھے کاروبار دیا ہے، تجھے یہ حسن و جمال دیا ہے، تجھے دو آنکھیں دی ہیں، تجھے قوت گویائی دی ہے، تجھے قوت سماعت دی ہے، تیرے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر قوت اور توانائی دی ہے، تیرے جسم کے اندر گرم گرم خون رب نے رکھا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر آج آنکھوں سے اندھا ہوتا تو تیرا کیا حال ہوتا؟ ساری زندگی اس حسرت کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا کہ آنکھیں ہوتی تو اپنے اماں ابا کو دیکھتا۔ اگر رب قوت گویائی سے محروم کر دے تو تیرا کیا عالم ہوتا کہ ساری زندگی اس حسرت کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا کہ ما فی الضمیر، اندر کی بات دوسروں کو میں کیسے سمجھاؤں۔ اگر آج قوت سماعت سے محروم ہوتا تیرا کیا عالم ہوتا، دوسروں کا دست نگر ہوتا، دوسروں کا محتاج ہوتا۔ اگر آج تو اپاہج ہوتا، آج تو معذور ہوتا، آج تو بستروں پر ہو تو تیرا کیا حال ہوتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پھر کس چیز نے تجھے رب کریم سے دور کر رکھا ہے؟ جب نعمتیں اس کی استعمال کر رہا ہے، کھا اس کا رہا ہے، مال اس کا دیا ہوا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ہاں رزق کے فیصلے آسمان سے ہوا کرتے ہیں۔ ارے یہ نادانی ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے، میں نے اپنی ڈگریوں سے کمایا ہے۔ ہاں یہ تو قارون کے بول ہیں، جب اس سے کہا گیا کہ اپنے مال سے اپنی آخرت سنوار،
اپنے مال سے اپنے رب کو پہچان، اپنے مال سے اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے مال سے مخلوق خدا کی خدمت کر لے. کیا کرنے لگا؟ ہاں یہ تو میرا اپنا کمال ہے، میری اپنی محنت ہے، میری اپنی کاوش ہے. ارے مومن سے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے تو جتنا زیادہ رب کا کھا رہا ہے اتنا رب کے سامنے جھکنے کی عادت بنا. ہاں جتنا تیرے اوپر رب کی عطا زیادہ ہے اتنا رب کے سامنے جھکنے کی عادت بنا. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. یہ انسان سرکشی میں مبتلا ہوتا ہے جب اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے. جب اللہ کی نعمتوں کو زیادہ دیکھتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میرا بھی کوئی محسن ہے، کوئی میرے اوپر بھی نگران ہے، کوئی مجھے بھی دیکھ رہا ہے، کوئی ایسی ذات بھی ہے جو دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. کیا یہ لوگ بے فکر ہو گئے کہ اللہ کی پکڑ آسمان سے آ جائے یا زمین سے آ جائے، دائیں سے ہوائیں چلیں یا بائیں سے ہوائیں چلیں؟ ارے اللہ کی پکڑ سے نہیں بے خوف ہونا چاہیے. افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. نادان لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں جن کے لیے خسارہ مقدر ہو چکا ہے، وہی اللہ کے پکڑ سے بے خوف ہوتے. واللہ مومن تو رب کو پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے، جب وہ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ جانتا ہے واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. جب وہ فیصلہ کر لے دنیا کی پھر کوئی طاقت اس کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی. وہ جانتا ہے الا لہ الحکم، فیصلہ اسی کا چلا کرتا ہے. وہ جانتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے سارے لشکر بھی اسی کے پاس ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے سارے خزانے بھی اسی کے کنٹرول میں ہیں. چاہے تو عزت دے دے، چاہے تو راحت دے دے، چاہے تو سکون دے دے، چاہے تو عافیت دے دے، اور نہ چاہے تو عافیت کے نقشوں کے اندر بے سکون کر دے. ہاں راحت کے نقشوں کے اندر بے راحت کر دے. ہاں عزت کے نقشوں کے اندر رب ذلیل کر دے، اور جسے وہ ذلیل کر دے فما لہ من ولی ولا نصیر، پھر کسی کا کوئی حمایتی نہیں ہوا کرتا. ساری جمہوریت یہیں رہ جاتی ہے، ساری اکثریت یہیں رہ جاتی ہے، سارے تعلقات یہیں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ساری دولت یہیں کی یہیں رہ جاتی ہے، ساری دوستیاں اور تعلقات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. پھر جب رب کی آنتی ہے پکڑ تو پھر ساری دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے، ساری دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے. تو میرے عزیزو رب تو یہی کہتا ہے ارے مجھے پہچان لو، اپنے محسن حقیقی کو پہچانو. آج کے مسلمان سب کو پہچانتا ہے، اس کے دل کے اندر سب کی کچھ نہ کچھ محبت اور تعلق ہے، سب کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، سب کے لیے اس کے لیے وقت موجود ہے، سب کے لیے اس کے پاس جس کہ فکریں موجود ہیں، لیکن رب کے سامنے جھکنے کی فکر نہیں. جس کا نتیجہ سامنے ہے میرے دوستو کہ آج کا انسان جس قدر پریشان، مصیبت میں اور امتحانوں میں اندر ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. اس لیے میرے عزیزو اللہ کے لیے ہم اپنے اللہ سے تعلق بنائیں، اپنے اللہ سے تعلق کو بڑھائیں. یہ اس جسم کی بھی ضرورت ہے، ہماری زندگی کی بھی ضرورت ہے، اور ہماری آخرت کی بھی ضرورت ہے. اس کے بغیر انسان کا جسم بے روح ہے، بے روح. اس کے بغیر زندگی نہیں. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے، اولئک الانعام بل هم اضل. جو اللہ کے تعلق سے محروم ہیں وہ تو چلتے پھرتے جانور ہیں، اور جانوروں کے بارے میں اللہ کوئی فکر نہیں، مرے گھڑے میں گرے کچھ بھی ہو اللہ کو کوئی فکر نہیں ہوا کرتی. انسان تو انسان تبھی بنتا ہے جب اس کے اندر اللہ کا تعلق موجود ہو، اللہ کے سامنے اسے جھکنا نصیب ہو، اللہ کی اطاعت اسے نصیب ہو، رب کی عبادت پہ اسے فخر ہو، اسی کے اندر وہ اپنا اعزاز اور کمال سمجھتا ہو. وہ انسان کہلانے کے قابل ہے، وہ انسان کہلانے کے قابل ہے. ورنہ تو اللہ کہہ رہا اولئک الانعام، یہ تو جانور ہیں، انہیں تو ایک ہی فکر ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. کھائیں کیسے، پیئیں کیسے، پہنیں کیسے. یہ جانوروں کا مزاج اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ انہیں ایک ہی فکر ہے کہ میرا معدہ کیسا پورا ہو جائے، میری شہوت پہ کیسے پوری ہو جائے. ہاں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھو آپ ان جانوروں کو
جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے، اپنی خواہشات کے لیے ان کے پاس وقت موجود ہے، اپنی شہوتیں پورا کرنے کے لیے فرصت موجود ہے، دولت بھی وہیں لگ رہی، مال بھی وہیں لگ رہا، صلاحیتیں بھی وہیں لگ رہی، زندگی کی قیمتی احساسہ بھی وہیں لگ رہا، اگر فرصت اور وقت نہیں تو رب کے سامنے جھکنے کی فرصت نہیں۔ ہاں، تو دل کے اندر نہ جانے کیسے کیسے معبود پال رکھے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ایک زندگی اللہ سے تعلق والی یہ انسانیت کی زندگی ہے، اور ایک زندگی اللہ کے تعلق سے محرومی والی ہے، یہ جانوروں کی زندگی ہے، یہ جانوروں کی زندگی ہے۔ اور جب اللہ کے تعلق سے محرومی والی زندگی ہوتی ہے تو پھر ہر شخص اپنے مفادات کی زندگی گزارتا ہے، پھر مفادات مفاد سے ٹکرایا کرتے ہیں۔ آپ نے جسم کو دیکھا ہے، جسم کے اندر جب تک روح ہوتی ہے تو جسم کا ہر عضو دوسرے کی خدمت کرتا ہے، معاونت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اگر پاؤں پہ زخم لگ گیا تو آنکھیں اس کی خدمت کریں گی، دیکھیں گی کہاں زخم لگا ہے، ہاتھ اس کی خدمت کرے گا کہاں دوائی لگانی ہے، پاؤں اس کی خدمت کرے گا، اس پاؤں کے ذریعے وہ اسپتال تک جا پہنچے گا، عقل اس کا کام کرے گا کہ اچھے طبیب کے پاس جا کے اس کا علاج کرایا جائے۔ جسم کے ایک عضو پہ تکلیف ہوئی تو جسم کے سارے اعضاء اس کی خدمت کر رہے، اس لیے کہ روح موجود ہے۔ اور اگر یہ جسم کے اندر کی روح نکال دی جائے تو ہر عضو دوسرے کی خدمت کرنے سے معذور ہو جاتا ہے، جس کو زخم لگے اس کو کوئی فکر نہیں دوسرے کو۔ اسی طرح اگر معاشرے کے اندر اللہ کی تعلق کی روح موجود ہوگی، میری زندگی میں اللہ کے تعلق کی روح موجود ہوگی، میرے گھر کے اندر اللہ کی تعلق کی روح موجود ہوگی، میرے بازاروں کے اندر اللہ کی تعلق کی روح موجود ہوگی، قسم خدا کی ہر دوسرا ایک دوسرے کا ہمدرد نظر آئے گا، خیر خواہ نظر آئے گا، ایثار کرنے والا نظر آئے گا، معاون نظر آئے گا۔ اور یہ اللہ کی تعلق کی روح نکال دی جائے تو ہر شخص نفس نفسی کے عالم میں ہو۔ ہاں، بھائی بہن کا نہیں ہوگا، بیوی شوہر کی نہیں ہوگی، اولاد باپ کی نہیں ہوگی، ہاں، بھائی بھائی کا نہیں رہے گا، ارے نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ کیا کس چیز کی کمی آئی؟ انسان کا دھڑا تو ویسے ہی موجود ہے جیسے پہلے تھا، اب بھی وہی دھڑا موجود ہے، لیکن اللہ کی تعلق کی روح نکل گئی جو ان کے اندر باہمی تعاون پیدا کرتی ہے، جو تعلق پیدا کرتی ہے۔ تو ضرورت ہے میرے دوستو اپنے اللہ سے تعلق بنائیں۔ ہاں، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کا حقیقی شکر بھی یہی ہے، حقیقی شکر بھی یہی ہے کہ جتنا اللہ زیادہ دے اتنا اللہ کی فرما برداری زیادہ ہو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ الشکر قید الموجود و صید المفقود، یہ شکر عجیب دولت ہے کہ اس کی بدولت آدمی جو موجودہ چیز ہوتا ہے اس کو قید کر لیتا ہے، اور جو نہیں اس کے پاس موجود انہیں یہ شکار کر لیتا ہے۔ شکر کی نعمت سے موجودہ نعمتوں کو قید کر لیتا ہے، یہ محفوظ ہو جاتی ہیں، ان نعمتوں سے یہ محروم نہیں ہوتا۔ جتنی اللہ نے روحانی، جسمانی، مادی نعمتیں دے رکھی ہیں یہ قید ہو جاتی ہیں، اور جو نہیں موجود تو شکر ایک ایسی دولت ہے انہیں شکار کرتا ہے، کھینچتا ہے، یوں اس کی نعمتوں میں اور ترقی ہوتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو اپنے محسن کو پہچان لیں، اگر محسن کو پہچان لیا تو ان نعمتوں میں اور ترقی ہوگی، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان ترقیوں میں اور اضافہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے غیر معمولی سلطنت سے نوازا، اور نوازنے کے بعد جب ایک موقع پہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے تو ایک چیونٹی کچھ بول رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بول سن کر مسکرانے لگے، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ جب چمٹی کی وہ آواز سنی اور سمجھ بھی گئے
کہ چمٹی اپنی دیگر چمٹیوں کہہ رہی ہے جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کی طرح روندے جاؤ۔ سلیمان تو اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہے، جان بوجھ کے کسی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن تم غیر شعوری طور پر تم اس کے پاؤں تلے آ جاؤ گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ آواز سن کر اور بول کو سمجھ کر مسکرانے لگے اور فوراً کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، مولا تو نے کیسی کیسی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، کیسی کیسی عطا مجھے کر رکھی ہے، ان اعمل صالحا ترضا، اب ان نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق بھی نصیب فرما کہ میں تیرے لیے اعمال بھی وہ کروں جس سے تو راضی ہو جائے، ہاں زندگی بھی ویسے گزرے جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو یہ ان نعمتوں کی قدردان ہی ہے میرے دوستو، جب رب زیادہ دے رہا ہے، عزت کا گھر، عزت کی روزی، اولاد دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، سواریاں دے رکھی ہیں، معاشرے کے اندر ہماری گندگی کے باوجود معاشرے کے اندر عزت دے رکھی ہے۔ سچی بات عرض کر رہا ہوں، جس طریقے سے یہ جسم کی یہ جلد اندر کی ساری گندگی کو چھپا رکھا ہے، اسی طرح اللہ کی ستاریت کے پردے نے ہمارے سارے عیوب کو چھپا رکھا، سارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ اگر ہماری زندگی منظر پہ آ جائے تو شاید منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، ہماری ساری دن رات کی سیاہیاں اللہ نے اپنی ستاریت کے پردے میں چھپا رکھی ہیں۔ پھر اس محسن حقیقی کو تو راضی کرنے ہی کے اندر عافیت ہے میرے دوستو۔ ان اعمل صالحا ترضا، ہم بھی اپنے رب کو رات دن وہ دکھائیں، اپنی تجارتیں اور معاشرت وہ دکھائیں، اپنے رہن سہن کے طریقے وہ دکھائیں، اپنی خوشیاں اور غم کے طریقے وہ دکھائیں، اپنے اخلاق اور کردار سے وہ دکھائیں کہ جس سے ہمارا مولا راضی ہو جائے۔ ہاں ہمارے رات دن بھی ایسے ہوں، ہمارے بازار اور مسجد کی زندگی بھی ایسی ہو، ہمارے گھر اور باہر کی زندگی بھی ایسی ہو، ہماری دولت کے اندر رہنا اور فقیری کی زندگی بھی ایسی ہو کہ رب راضی ہو جائے۔ ان اعمل صالحا ترضا، پھر ان نعمتوں کی قدردانی ہے اور پھر رب یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب فرما دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب فرما دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب